السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اڑان۔ ناول کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اف اللہ، مہوش نے صوفے کی پشت پر خود کو ڈالا اور آنکھیں موند کر ریلیکس ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ کمر اس بری طرح دکھ رہی تھی کہ جیسے ٹوٹ ہی جائے گی۔ شہریار نے ٹی وی کھولا تو آواز فل والیوم پر تھی۔ برمے کی طرح کانوں کو چھیدتی آوازیں اور چیختا چلاتا میوزک اس کے تھکن زدہ اعصاب پر جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا تھا۔ ارے بند کرو اس ٹینٹے کو۔ کپڑے دھونے کے صابن کے اس ناشتے گاتے اشتہار کو دیکھ کر وہ اور بھی بھنا اٹھی۔ اتنے کپڑے دھونے کے بعد کس کی ہمت ہوتی ہے ٹھمکے لگانے کی؟ یہاں تو بیٹھنے کے بعد اٹھنا بلکہ ہلنا محال ہو جاتا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگی۔ ہائے اللہ رحم کر۔ کمر میں اچانک پھر چمک سی اٹھی۔ وہ بے اختیار کرا کر رہ گئی۔ ابھی ابھی کپڑوں کا ایک بڑا ڈھیر دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا کہ کبھی بجلی غائب تو کبھی پانی ناکافی۔ کپڑے دھونے کے لیے ماسی لگائی تھی مگر اس کے نخرے، اللہ توبہ! اتنا پانی چاہیے، اتنا سرف چاہیے۔ بچوں کے کپڑے بہت میلے ہوتے ہیں، ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے۔ جینز اور چادروں کے ریٹ عام کپڑوں سے الگ۔ واشنگ مشین کا ڈرائر خراب ہوا تو کپڑے ہی نہیں دھوئے کہ مجھ سے ڈرائر کے بغیر کپڑے نہیں دھلتے۔ مہوش ایک دن بھنا اٹھی اور یہ کہہ کر اسے چلتا کیا کہ اتنے نخرے تو ہمارے میاں نے ان 10 سالوں میں ہمارے نہیں اٹھائے جتنے تم ہمیں دکھا رہی ہو۔ ماسی کو رخصت ہوئے 1 ماہ ہوا تھا اور جب سے دوسری ماسی تلاش کرنے کی کوششوں کے بعد آج مہوش نے کپڑوں کے ڈھیر دھوئے تھے۔ اوپر سے اس کی کمر کی تکلیف پھر ادائی تھی۔ شہری آنکھیں بند کیے اس نے بیٹے کو پکارا جو ٹی وی دیکھنے میں مہو تھا۔ چھوٹا رافع اپنے پاپا کے ساتھ سودا سلف لینے گیا ہوا تھا۔ ہر اتوار کو افتخار پورے ہفتے کا گوشت، سبزیاں اور پھل لے کر آتے تھے۔ آج تو مہینے کا سودا لانا تھا۔ شہری، مہوش نے دوبارہ بیٹے کو آواز دی جو شاید یا تو اس کے کانوں تک پہنچی نہیں یا پھر اس نے انسنی کر دی۔ شہری، بہرے ہو گئے ہو کیا؟ 2 آوازیں دے چکی ہوں، سنائی نہیں دیتا؟ مہوش زور سے چیخی تو وہ گڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس نے معصومیت بھری حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک گلاس کولڈ ڈرنک دے دو فریج سے نکال کر۔ کولڈ ڈرنک تو ختم ہو گئی۔ شہری کے لہجے میں لاپرواہی تھی اور دھیان سارا ٹی وی کی طرف تھا جہاں اس کا پسندیدہ اسپورٹس پروگرام آ رہا تھا۔ کیسے ختم ہو گئی؟ 2 لیٹر پیک تھے، ایک رات کو ختم ہوا تھا، دوسرا صبح تک تو میں نے خود دیکھا تھا۔ کہاں گیا؟ وہ تو ناشتے کے بعد پاپا اور رافع نے پی تھی 2 گلاس۔ اچھا، اور تم اس مقابلے میں کیسے پیچھے رہ گئے؟ مہوش نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ تینوں باپ بیٹے یہی کرتے تھے۔ بے حساب کولڈ ڈرنک آتی اور یوں غائب ہوتی کہ جیسے آئی ہی نہیں۔ جب بھی مہوش کا پینے کا موڈ ہوتا فریج خالی ہی ہوتا اور اس کی جان جل کر رہ جاتی۔ اس وقت بھی غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ گھر کے اور دوسرے کئی مسائل کی وجہ سے وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مزید موڈ خراب کرنے کا بہانہ بن جاتی۔ تم لوگوں کو اپنے پیٹ کے آگے اور کچھ نظر نہیں آتا؟ تینوں باپ بیٹے ایک جیسے، جو کچھ دکھتا ہو بس خود ہی کھا لو اور پی لو۔ اور یہ ناشتے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے کی کیا تک تھی؟ دوپہر کھانے تک صبر نہیں کر سکتے تھے؟ مجھے کیا پتا، پاپا اور رافع نے نکالی تھی بوتل۔ شہری منمنایا۔ اچھا، ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس ہی لے آؤ اور کیبنٹ سے ٹینک کا جار لے آؤ۔ ابھی لا رہا ہوں۔ شہری نے بادل نخواستہ ریموٹ ہاتھ سے رکھا اور کچن سے ہو کر خالی ہاتھ جلاتا واپس آ گیا۔ ساری بوتلیں خالی پڑی ہیں فریج میں، ایک بھی بوتل نہیں ہے۔ شہری نے بڑے آرام سے اطلاع دی اور پھر ٹی وی کے سامنے ڈٹ گیا۔ منرل واٹر کا پورا کارٹن رکھا ہے، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس میں سے بوتل نکال کر فریج میں رکھ دیا کرو۔ کون سا بھر کے رکھنی پڑتی ہے؟ جو زحمت ہو، یہ چھوٹے چھوٹے آسان سے کام بھی تم سے نہیں ہوتے۔ میں اکیلی کیا کیا دیکھوں، کیا کیا کروں؟ مہوش اپنی کمر کی تکلیف بھول کر بیٹے پر برس پڑی۔ مجھے کیا پتا فریج میں بوتلیں ختم ہو گئی ہیں۔ شہری نے اپنی صفائی پیش کی۔ تم لوگوں کو بس بوتلیں خالی کرنے کا پتہ ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک ہے تو ختم، پانی ہے تو ختم۔ ماں کے لیے خالی فریج چھوڑ دیتے ہو منہ چڑھانے کے لیے۔ مہوش کا پارا کسی طور نیچے نہیں آ رہا تھا۔ وہ شہری پر برس رہی تھی جب افتخار اور رافع سامان سے لدے بندے اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ کا مزاج کیوں برہم ہے؟ افتخار نے سامان کے بڑے بڑے شاپر سے جان چھڑائی اور گرنے کے سے انداز میں صوفے پر براجمان ہو گیا۔ شہری یار، ایک پانی کی بوتل اور گلاس تو لے آؤ۔ کولڈ ڈرنک تو ہوگی نہیں، پانی سے ہی پیاس بجھا لیں۔ افتخار بیٹے سے مخاطب ہوا۔ ہاں پی لیں پانی، بلکہ کولڈ ڈرنک بھی۔ مہوش دانت پیس کر بولی۔ کیا ہوا یار؟ افتخار نے پوچھا تو مہوش سے تھا مگر اس کا جواب شہری نے دیا۔ نہ کولڈ ڈرنک ہے فریج میں نہ پانی، امی کو غصہ آ رہا ہے۔ بات ہے تو غصہ آنے والی، اب کچھ کرو تاکہ امی کا پارا نیچے آئے۔ افتخار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھا۔ چلو شہری، گلاس میں ٹینک گھولو اور کیوبکس ڈال کر امی کو دو تاکہ ان کا مزاج ٹھنڈا ٹھنڈا ہو، بلکہ ایسا کرو جگ میں ہی بنا کر لے آؤ، ہم سب بھی پی لیں گے۔
میرا تو بس نام ہے، اپنی پیٹ پوجا کی خاطر مہربانی ہو رہی ہے مجھ پر۔ مہوش نے اپنے شوہر نامدار کو گھورا جو اس کے خیال میں خود تو بگڑے ہوئے تھے ہی بچوں کو بھی اپنے ہی ڈگر پر چلا رہے تھے۔ چل شہری یار، اٹھ جا جلدی سے، افتخار نے بیٹے کو پچکارا، جس کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا ٹی وی کے سامنے اٹھنے کو، مگر ناچارے سے اٹھنا ہی پڑا کیونکہ عین اسی وقت بجلی معمول کے مطابق داغ مفارقت دے گئی اور مہوش ایک بار پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے کھانا پکانا تھا، لہسن ادرک پیسا ہوا کل سے ختم تھا، وہ گرائنڈر میں پیسنا تھا، 3 بجنے والے تھے اور بس ابھی تینوں باپ بیٹوں نے کھانے کا شور مچا دینا تھا۔ اب وہ بھی کیا کرتی، آج بڑی ہمت کر کے فجر کے بعد ہی جو مشین لگائی تو یہ وقت ہونے کو تھا۔ کپڑے تو سب دھو لیے مگر تھکن اور کمر کے درد سے برا حال تھا، کھانا پکانے کی تو کیا اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی اس میں۔ بازار سے ہی کچھ منگوا لوں، کیا کروں، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی ایک موٹی رقم سودا سلف پر خرچ کی تھی جبکہ بہت سی چیزیں ابھی باقی تھی، پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مہینے کا اختتام ہوتے ہوتے تنخواہ ختم شد ہونے لگتی تھی، حالانکہ افتخار کی آمدنی کافی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس مہنگائی کے طوفان میں وہ لوگ بڑی اچھی طرح گزارا کر رہے تھے، مگر اب پچھلے 2 سالوں سے گھر کا بجٹ ایسے ہاتھوں سے نکلا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اخراجات اور آمدنی میں توازن رکھتے رکھتے وہ کبھی بے حال اور کبھی بے حد پریشان ہو جاتی، اور قصور تو اس کا اپنا ہی تھا۔ اچھے بھلے گھر میں رہ رہی تھی، میکے اور سسرال میں جو طور طریقے تھے انہی کو اپنا کر بڑے چلن سے گھر بار سنبھالا ہوا تھا۔ ساری گڑبڑ دیور کی شادی کے بعد ہوئی۔ طارق بن زیاد سوسائٹی سے بیاہ کر لانڈی آنے والی ارشین 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ڈھیروں ڈھیر جہیز سے ان کا چھوٹا سا گھر بھر گیا، مگر بمشکل 2 ماہ بعد ہی وہ اپنے نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی جو اسے جہیز میں ملا تھا، اور یہ سب تو پہلے ہی سے طے تھا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ علیحدگی بغیر کسی بدمزگی اور تلخی کے عمل میں آئی کیونکہ مہوش کی ساس سسر فوت ہو چکے تھے۔ ایک نند تھی جو سعودیہ میں مقیم تھی۔ افتخار سمیت یہ لوگ 3 بھائی تھے، سب سے بڑے اظہار اور پھر افتخار، دونوں شادی شدہ تھے اور ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہتے تھے۔ رہا ابرار تو وہ شادی کے بعد اپنے نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ ابرار کی لو میرج تھی۔ ارشین عادت اور مزاج کی بہت اچھی تھی، بس یہ تھا کہ اس کا اپنا ایک لائف سٹائل تھا۔ باپ بھائیوں نے اس کا ماہانہ جیب خرچ جو باندھا ہوا تھا وہ شادی کے بعد بھی جاری تھا، بلکہ اب اس میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ پیسے کی فراوانی تھی، بے دریغ خرچ کرتی، خود پر بھی، شوہر پر بھی، اور اپنے گھر کو مینٹین رکھنے پر بھی۔ مہوش غیر ارادی طور پر اس سے بہت متاثر ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی یہ احساس چٹکیاں لینے لگا کہ اس کا گھر بھی ارشین کے فلیٹ کی طرح ہر آسائش و آرائش سے مزین ہو، کھانے پینے کی اشیاء کی خوب فراوانی ہو، ایک سے ایک اچھی اور مہنگی کراکری استعمال ہو۔ یہی اللہ تلے اپنا کر اس کا بجٹ ہر ماہ آؤٹ ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی، مقابلے بازی کی اس فضا میں وہ ارشین کے پیچھے پیچھے بھاگتی بے دم ہو رہی تھی، ہانپ رہی تھی، مگر شوق سفر تھا کہ اسے گھسیٹتے ہی چلا جا رہا تھا۔ شہری ایک جگ شربت بنا کر لے آیا تھا۔ جب تک مہوش نے آہستہ آہستہ اپنا ایک گلاس ختم کیا وہ تینوں پورا جگ ختم کر چکے تھے، اور اب یک سب کو بھوک لگنی شروع ہو گئی تھی۔ کھانے میں کیا ہے بیگم، سب سے پہلے افتخار شروع ہوا، اور بچے پھر کیوں پیچھے رہتے، دونوں نے بھوک لگی ہے کا زوردار نعرہ بلند کیا۔ بازار سے کچھ لے آئیں کھانے کو، میری بالکل ہمت نہیں ہو رہی کچھ پکانے کی، مہوش نے صوفے پر تقریباً لیٹتے ہوئے سستی اور بیزاری سے کہا۔ ابے یار، پھر بازار، گھر میں ہی کچھ پکا لو، میری بالکل ہمت نہیں ہو رہی اب بائک نکالنے کی، ویسے بھی پیٹرول ختم ہے اس میں، اب پیٹرول پمپ تک اسے گھسیٹنا میرے بس کی بات نہیں، اس وقت بھی بازار میں پھر پھر کر سامان لیا ہے سارا، تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ افتخار نے کشن گھسیٹا اور مزے سے نیچے کارپیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ میں بھی کوئی صبح سے فارغ نہیں تھی، میلے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سب دھو کر اب دوپہر میں فارغ ہوئی ہوں، کمر ٹوٹ رہی ہے میری، اوپر سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی نہیں پینے کو۔ مہوش بھری بیٹھی تھی، شروع ہو گئی۔ ابھی یار، دوبارہ چکر لگانا ہی پڑے گا، لاؤ۔ افتخار بیوی کا موڈ آف دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا لاؤں؟ مہوش نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ نوٹ لاؤ اور کیا؟ نوٹ؟ مہوش چیخی۔ ابھی تو 10,000 آپ لے کر گئے تھے، کیا سارے ہی خرچ کر کے آ گئے؟ تو 10,000 میں سے کیا 9,999 بچا کر لے آتا، آخری چونی تک خرچ ہو گئی، بلکہ الٹا اور 400 روپے میرے والیٹ سے بھی خرچ ہو گئے، بال کٹوانے کے لیے رکھے تھے۔ افتخار دوبارہ صوفے پر پڑ گیا۔ 10,000 میں کیا لائے ہو؟ کچھ چیزیں تو ابھی آئی بھی نہیں ہیں، کولڈ ڈرنک ختم ہے، پانی کی بوتلیں بھی ختم ہونے کو ہیں، اور آئس کریم بھی کل ختم ہو گئی۔ شہری نے ماں کی بات کے درمیان لقمہ دیا۔ تم چپ کرو آئس کریم کے بچے، مہوش نے بیٹے کو ڈانٹا۔ دیکھ لو کیا لایا ہوں، سب سامان یہ پڑا ہے۔ افتخار بڑے آرام سے پھر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ لا یار، ذرا موبائل تو دے، خبریں ہی سن لیں۔ افتخار بیٹے سے مخاطب ہوا۔ ہاں بالکل، خبریں سن کر ہی پیٹ بھر لیں۔ مہوش نے ایک طنزیہ نگاہ شوہر پر ڈالی اور سامان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گھی، تیل، چینی، پتی، دودھ، مسالہ جات، مختلف اقسام کے جوسز، اچار، چٹنیاں، مایونیز، شہد اور جیم، جیلی کی بوتلیں، دلیا اور کارن فلیکس کے ڈبے،
ٹوتھ پیسٹ، صابن، شیمپو۔ اوفو، مہوش چیزیں نکالتے نکالتے جھنجھلا گئی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ارے بھائی، لسٹ دیکھ لو، سامان نکال نکال کر کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ افتخار نے چینل سرچنگ کرتے ہوئے بڑے مزے سے اسے مشورہ دیا۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، مہوش نے دلیہ کا ڈبہ پٹکا۔ کہہ تو رہا ہوں، ایک نوٹ نکالو، ابھی کچھ لے آتا ہوں۔ افتخار کی آفر ابھی تک برقرار تھی۔ کیسا نوٹ؟ مہوش کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ قائد کی تصویر والا کوئی نیلا یا ہرا نوٹ دے دو۔ افتخار کا موڈ ہر حال میں شگفتہ ہی رہتا تھا۔ میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، اب ایسا کرو، ڈبل روٹی لاؤ اور مکھن جیم لگا کر خود بھی کھا لو اور بچوں کو بھی دے دو۔ میں سلائس نہیں کھاؤں گا، صبح تو کھائے تھے۔ رافع نے منہ بسورا۔ میں بھی نہیں کھاؤں گا، مجھے سلائس اچھے نہیں لگتے۔ شہری نے بھی احتجاج کیا۔ کھانے ہیں تو کھاؤ ورنہ آرام سے بیٹھو، مہوش گرائی۔ آج اسے صبح سے ہی غصہ آ رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے جب سے وہ لوگ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے تھے، حالات بس ایسے ہی چل رہے تھے کہ اکثر ادھار لینے کی نوبت آ جاتی، خاص طور پر جب یوٹیلیٹی بلز ان کی توقع اور بجٹ سے زیادہ آ جاتے، جو کہ اکثر آ جاتے تھے۔ تو کبھی افتخار کسی دوست سے ادھار پکڑتا، کبھی مہوش اپنی جیٹھانی کو اس آڑے وقت کے لیے یاد کرتی۔ جیٹھانی اچھی تھی، کبھی انہیں مایوس نہیں کیا، اور مہوش اور افتخار کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ قرضہ اگلی تنخواہ کے وعدے پر لیں اور وعدے کے مطابق اسے واپس کر دیں، اسی لیے انہیں ادھار مل ہی جاتا تھا۔ کچھ بھی پکا لینا جلدی سے، رافع نے پھر شور مچایا۔ مجھے کھا لو، مہوش بری طرح چڑ گئی تھی۔ بدہضمی ہو جائے گی، افتخار نے اس کے غصے کا لطف لیتے ہوئے ہولے سے کہا، مگر مہوش کے کان تیز تھے، اس نے سن لیا۔ آپ؟ غصے کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ آنے والوں نے گھنٹی بجائی ہوگی مگر بجلی غائب تھی۔ دیکھو ذرا کون ہے؟ افتخار نے بیٹے کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج اتوار تھا، کوئی بھی مہمان ہو سکتا ہے، مہوش کے میکے سے بھی، سسرال سے بھی، اور دونوں کے حلقہ احباب میں سے بھی۔ یا اللہ، کوئی بلائے جان مہمان نہ ہو۔ بے شک مہمان تیری رحمت ہے، مگر کوئی بڑی زحمت بن جاتا ہے۔ مہوش نے بعض سابقہ تجربات کے پیش نظر صدق کے دل سے دعا کی، اور اس کی دعا یقیناً دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی کہ آنے والی اس کی جیٹھانی تھی۔ دیپا بھابھی اپنی بیٹی کے ہمراہ آئی تھیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، مہوش نے دل ہی دل میں، اور افتخار نے بآواز بلند خدا کا شکر ادا کیا۔ دونوں کے شکرانے کی وجہ یہی تھی کہ دیپا بھابھی آج کل ان نایاب افراد میں سے تھی جو حسن اخلاق، لحاظ و مروت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بڑی بے ضرر اور اچھی خاتون تھی، جن کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مہوش کو کبھی سسرالی مسائل اور مشکلات سے واسطہ نہیں پڑا، اور جب سے مہوش اس کرائے کے فلیٹ میں مقیم ہوئی تھی، ان کے تعلقات میں بدستور گرمجوشی تھی۔ اکثر و بیشتر ان کا طرز عمل مہوش اور افتخار کے لیے دانستہ یا نادانستہ بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی افتخار نے بے اختیار جیو میری بھابھی کا نعرہ لگایا، جب انہوں نے اپنے ساتھ لائے شاپر میں سے ایک بڑا باؤل نکالا۔ رات میں پائے پکائے تھے، سوچا تھا جبھی تمہیں بھجوا دوں، مگر تمہارے بھائی صاحب بھی تقریباً 12 بجے گھر پہنچے، لہٰذا میں نے فریز کر دیے تھے۔ تم لوگوں نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ انہوں نے مہوش کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ابھی کہاں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غیبی امداد کے انتظار میں بیٹھے تھے، سو اللہ نے بھیج دی، وہ بڑا مہربان ہے۔ افتخار کی مانچیں کھل گئی تھیں اپنی پسندیدہ ڈش دیکھ کر، اور مہوش کے سر سے بھی ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ میں روٹیاں لے آتا ہوں تنور سے۔ افتخار اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری کمر کا درد اب کیسا ہے؟ کچھ آرام ہوا؟ دیپا بھابھی دراصل مہوش کے عیادت کو آئی تھیں۔ پچھلے ہفتے ان کی فون پر بات ہوئی تھی مہوش سے، تو مہوش نے اپنی کمر کی تکلیف کے بارے میں بتایا تھا۔ جب سے تم سے فون پر بات ہوئی تھی تب سے آنے کا سوچ رہی تھی، مگر موقع ہی نہیں ملا۔ تم تو جانتی ہو اتوار کے علاوہ باقی دن کیسے لگے بندے اور مصروف گزرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اتوار کا دن بھی عام دنوں سے زیادہ مصروف اور تھکا دینے والا گزرتا ہے۔ کتنے رکے ہوئے کام اسی دن کرنے پڑتے ہیں، کہنے کو چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ مہوش نے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں شہری بلڈنگ کے نیچے جا کر دکان سے کولڈ ڈرنک اور چپس کے پیکٹ لے آیا تھا، اسے افتخار نے دلائی تھی، اور وہ خود روٹیاں لینے تندور پر چلے گئے۔ شہری خود ہی بڑے سلیقے سے چپس پلیٹوں میں اور کولڈ ڈرنک گلاسوں میں ڈال کر لے آیا۔ یہ تم کن تکلفات میں پڑ جاتی ہو، ابھی تو ٹھنڈا پانی پیا تھا، بس کافی تھا، یہ سب کیا ضروری ہے؟ دیپا بھابھی خود بڑی مہمان نواز تھی، مگر ان کی مہمان نوازی بڑے سلیقے اور طریقے کی ہوتی تھی۔ بازار کی بنی اشیاء کا عمل دخل ان کے ہاں ذرا کم ہی تھا، اور اکثر وہ یہی نصیحت مہوش کو بھی کرتی رہتی تھی کہ وہ اپنے اخراجات کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت بھی ان کا منشا یہی تھا۔ شربت بن جاتا گھر میں، نمرہ سے کہہ دیتی، چینی گھول کے بنا لیتی۔ وہ مہوش سے کہنے لگی، ارے چھوڑیں بھابھی، گھر کے خرچے تو چلنی کے سوراخ ہیں، ایک جگہ سے بچاؤ تو دوسری جگہ سے نکل جاتے ہیں۔ مہوش لاپرواہی سے بولی، کپڑے دھوئے تھے؟ دیپا بھابھی نے موضوع بدلا۔ ہاں نا، جبھی تو، اور حالت پتلی ہو گئی ہے میری، کمر بس ایسی ہی ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ مہوش ایک گہری سانس لیتی ہوئے صوفے پر لیٹ گئی۔
کتنے ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہوں، ہر ڈاکٹر نئے سرے سے 10-20 ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر علاج شروع ہوتا ہے۔ ہزاروں روپے پھونک چکی ہوں اور فائدہ ایک پیسے کا نہیں۔ مہوش اپنے آئے دن کی کمر کی تکلیف سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ جہاں اتنا علاج کروایا تھا وہاں ایک کام اور کر لیتی۔ ایک تخت بنوا لو، کچھ عرصہ میٹرس پر لیٹنے کے بجائے تخت استعمال کرو۔ تمہارے بھائی صاحب کو بھی کمر میں درد کی شکایت رہنے لگی تھی، اب جب سے تخت پر لیٹنے لگے ہیں ساری تکلیف اور درد ختم ہو گیا۔ دیپا بھابھی نے کئی بار کا دیا ہوا آزمودہ مشورہ اسے ایک بار پھر دیا۔ جگہ کا مسئلہ ہے نا، فلیٹ میں گنے چنے 3 تو کمرے ہیں، وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے، تخت کی گنجائش کہاں سے نکالوں؟ مہوش نے بے بسی سے عذر بیان کیا۔ اچھا بھلا کھلا اور ہوادار گھر چھوڑ کر اس کوٹری میں پڑی ہو، ادھر ہی رہتی تو آرام سے تخت کی جگہ بھی بن جاتی اور دوسرے سامان کی بھی۔ ارے بھابھی، اسٹینڈرڈ بھی کوئی چیز ہے، وہاں کا کرایہ آتا ہے، کچھ اور رقم ملا کر یہاں کا کرایہ دیتی ہوں، پھر وہاں بھی تو 2 ہی کمرے ہیں، باقی سب برآمدہ اور صحن ہے۔ مہوش لاپرواہی سے بولی۔ وہاں کے 2 کمرے اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو اس پورے فلیٹ کے ہی برابر ہوں گے۔ جو اضافی رقم یہاں کرائے میں دے رہی ہو اس کی کمیٹی ڈال کر اپنی مرضی سے بنوا لیتی کمرے اور کچن وغیرہ، مگر تم دونوں میاں بیوی کو کون سمجھائے، اپنی عقل کو ہی کافی سمجھا ہوا ہے ہر کام کرنے کے لیے۔ دیپا بھابھی کی باتیں مہوش کے لیے نئی نہیں تھی، وہ جو کچھ بھی کہتی ان دونوں کی بھلائی کے لیے ہی کہتی، مگر مہوش کیا کرتی، دماغ میں ایک ہی بات بس گئی تھی، اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنا اس کا خواب بن چکا تھا۔ افتخار کی آمدنی بھی اچھی تھی اور بیوی بچوں کے ساتھ رویہ بھی۔ مہوش بآسانی سے اپنی باتیں منوا لیا کرتی تھی، سو یہ بات بھی منوا لی کہ سسرالی گھر کے جس پورشن میں وہ رہائش پذیر تھی اسے کرائے پر دے کر کسی اچھے علاقے میں کوئی گھر یا فلیٹ لے لیں۔ ہر علاقے میں گھروں کے اور ایک پورشن کے کرائے بھی آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے یہ فلیٹ ملا تھا، تیسری منزل پر 3 کمروں کا فلیٹ، فی الحال تو ان کی چھوٹی سی فیملی کے لیے کافی تھا، بس اگر زیادہ مہمان آ جاتے جو کہ اکثر آتے ہی رہتے تھے تو میزبان اور مہمان سبھی کے لیے ذرا مسئلہ بن جاتا۔ بچوں کو نئے سرے سے دوسرے اسکول میں داخل کروایا کہ پرانا اسکول اب یہاں سے بہت دور پڑتا تھا، اضافی فیس، اضافی کرایہ اور اضافی اخراجات اپنی جگہ، مگر بہرحال مہوش یہاں شفٹ ہو کر بہت خوش تھی۔ فلیٹ کو اپنی مرضی سے سجا سنوار کر اس کی دلی آرزو پوری ہوئی تھی اور ارشین کے مقابلے میں اس کا احساس کمتری بھی ذرا کچھ کم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس چکر میں تھی کہ کسی طرح ایک گاڑی خرید لے، بے شک سیکنڈ ہینڈ ہو، مگر آج کل تو ان کی آمدنی اور اخراجات میں کچھ ایسی چپکلش چل رہی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یہی چپکلیش کبھی کبھی مہوش اور افتخار کے درمیان بھی آ جاتی تھی۔ افتخار مہوش کی سنجیدہ یا کڑوی کسیلی باتوں کو بھی ہنس کر مذاق میں ٹال دیتا تھا، تبھی دونوں کے درمیان اب تک کوئی سنجیدہ جھگڑا نہیں ہوا تھا، البتہ چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہتی تھیں۔ اٹھو بھائی، روٹیاں آ گئی ہیں، اب فٹافٹ سالن گرم کر کے لے آؤ۔ افتخار نے اندر گھستے ہی نعرہ لگایا۔ مہوش کراہتے ہوئے اٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی دیپا بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رہنے دو، اب تم کہاں اس تکلیف میں اٹھتی رہو گی، نمرہ گرم کر کے لے آئے گی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی جو شہری اور رافع کے ساتھ کسی موبائل گیم میں لگی ہوئی تھی۔ ماں کی آواز سن کر فوراً آئی۔ دیپا نے اسے سالن گرم کر کے کھانا لگانے کا حکم دیا۔ نمرہ سالن کا پیالہ لے کر کچن میں چلی گئی۔ شہری اور رافع بھی ٹیبل پر پلٹی اور پانی وغیرہ رکھنے لگے۔ یہ ہدایت افتخار نے انہیں دی تھی کہ وہ اپنی نمرہ باجی کا ہاتھ بٹائیں، لہٰذا دونوں بھائی بڑی تندیہی سے کام میں لگے ہوئے تھے۔ سالن گرم ہو کر ان کے سامنے آ گیا، ساتھ میں تندور کی گرما گرم روٹیاں، سب کی بھوک اور چمک اٹھی۔ بھائی اور دیپا بھابھی دونوں کی تعریفیں کرتے ہوئے ان لوگوں نے کھانے سے خوب انصاف کیا۔ اب کوئی اللہ کا بندہ چائے پلا دے تو سیدھا جنت میں جائے گا، یہ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی دعا ہے۔ افتخار ہاتھ دھو کر آیا اور کارپیٹ پر کشن رکھ کے ڈھیر ہو گیا۔ چائے بس تیار ہی ہے، دیپا بھابھی مسکراتے ہوئے بولی۔ پچھلے 17 سال سے جب سے وہ شادی ہو کر آئی تھی اپنے دیور کی مزاج آشنا تھی۔ ویسے تو ان کے تعلقات سسرال میں سبھی کے ساتھ اچھے تھے، مگر افتخار اور اس کی بیوی بچوں کے لیے ان کے دل میں ایک خاص مقام تھا۔ ان کی شادی کو 5واں سال تھا جب ان کے شوہر اور افتخار کے بڑے بھائی ایک مزمن مرض کا شکار ہو گئے۔ بیماری کیا تھی، ہر ڈاکٹر اپنی تشخیص الگ الگ کر رہا تھا، مگر اس بیماری میں جہاں اظہار گل گل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، وہاں باقی گھر والوں کے ساتھ ساتھ دیپا کا بہت برا حال تھا۔ 2 بچے اوپر تلے کے، تیسرے کی آمد، شوہر انتہائی بیمار اور آمدنی کا کوئی سہارا نہیں۔ افتخار اس وقت نیا نیا نوکری پر لگا تھا، ابرار ابھی کالج میں گیا تھا، سسر تو بہت پہلے ہی گزر چکے تھے، ساس کو فوت ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا جب وہ لوگ حالات کی اس گردش میں آئے۔ شوہر کے علاج معالجے میں جب ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور خالی ہاتھ اور خالی دامن رہ گئے تو دیپا نے اپنا کچھ زیور فروخت کرنے کا ارادہ کیا، مگر افتخار نے انہیں روک دیا۔ نہیں بھابھی، آپ کو اپنا کوئی بھی زیور بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، والدین بڑے ارمانوں سے اپنی بہو بیٹیوں کو زیور چڑھاتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھیں، مگر میرے بھائی، آڑے وقتوں میں جب کوئی پائی پیسہ ہاتھ میں نہ ہو تو یہی زیور کام آتا ہے۔
دیبا بھابھی نے دیور کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ فکر مت کریں، بھائی جان کا علاج جیسے چل رہا ہے ان کی صحت یابی تک انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا۔ میں نے بندوبست کر لیا ہے رقم کا۔ تم نے کہاں سے کیا؟ دیبا بھابھی نے چونک کر افتخار کو دیکھا۔ 5 ماہ پہلے تو اس کی نوکری لگی تھی، بچت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اس سے پہلے بھی ان کی مالی حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے۔ بس یہ تھا کہ عزت کے ساتھ اپنے گھر روٹی چٹنی کھا رہے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے تھے۔ بس اللہ بڑا کارساز ہے، کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو ہی گیا۔ افتخار نے صاف صاف بات بتانے کے بجائے انہیں ٹالا۔ پھر بھی کچھ تو پتہ چلے، انہوں نے اصرار کیا۔ بعد میں بتا دوں گا، جب بھائی جان بالکل ٹھیک ٹھاک پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ اب جلدی سے مجھے کھانا لا دیں، بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ افتخار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سالن تو کچھ نہیں بنایا، بس روٹیاں پکائی تھی۔ اچار رکھا ہے، تمہیں انڈا تل دوں؟ دیبا بھابھی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے بس اچار ہے نا، لے آئیں، بھوک میں سب کچھ اچھا لگتا ہے، سوکھی روٹی بھی پیاز کے ساتھ مزہ دیتی ہے۔ افتخار میں نہ جانے کہاں سے اتنی قناعت آ گئی تھی، وگرنہ تو اچھے سے اچھا کھانے کا شوقین تھا۔ گھر میں کوئی چیز اس کی پسند کی نہ ہوتی تو ہوٹل سے کچھ لے آتا، یا مرغی لا کر خود فرائی کرتا اور خود بھی کھاتا اور سب کو کھلاتا، مگر اظہار کی بیماری اور لاچاری نے اسے یکا یک ہی اتنا ذمہ دار، بردبار اور قناعت پسند بنا دیا تھا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ دیبا بھابھی نے رومال میں لپٹی 2 روٹیاں اور ایک پیالی میں تھوڑا سا اچار لا کر دیور کے سامنے رکھا۔ انہیں بہت شرم بھی آتی تھی کہ جب سے اظہار بیمار ہو کر نوکری سے ہٹے، افتخار اپنی پوری تنخواہ لا کر ان کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ اسی میں گھر کا خرچہ، علاج، معالجہ سب چل رہا تھا۔ کھانے پینے پر ان کا زور اب نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ روزانہ کبھی اچار، کبھی چٹنی اور کبھی کوئی بھی سستی دال یا سبزی کے ساتھ گزارا ہو جاتا۔ ڈاکٹروں کی فیس اور دوائیوں میں اتنی رقم اٹھ جاتی کہ گھر کے باقی اخراجات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ دیبا بھابھی نے گھر پر سلائی مشین سنبھال لی۔ ادھر ادھر سے سلائی کے کچھ نہ کچھ کپڑے آ جاتے کہ روزمرہ کی دال روٹی چل جاتی۔ ابرار ٹیوشنز پڑھا کر اپنی تعلیم کا خرچہ نکال رہا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے وہ گھر میں بھی دے دیتا، مگر وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہوتا۔ بہرحال لشتم پشتم وہ سب مل کر زندگی کی گاڑی گھسیٹ ہی رہے تھے۔ تقریباً 2.5 سال وہ سب اس جنگ سے نبض آزما رہے، اور جیت ان کی محنت، یقین اور قوت ارادی کی ہوئی۔ اظہار آہستہ آہستہ صحت یابی کی طرف لوٹنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا جب انہوں نے مکمل طور پر اپنی بیماری کو چاروں شانے چت کر دیا۔ کچھ مہینوں کی مزید جدوجہد کے بعد نوکری بھی مل گئی۔ حالات پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے تھے، مگر افتخار کے خلوص اور قربانی کو دونوں میاں بیوی نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ افتخار کی شادی کے لیے انہوں نے مہوش کا انتخاب کیا۔ وہ ان لوگوں کے رشتہ داروں میں سے تھی، اور افتخار کو بھی پسند تھی۔ مہوش اچھی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اظہار اور دیبا نے بڑی چاہت سے شادی کی تمام تیاریاں کیں۔ افتخار، اماں کے کنگن رکھے ہیں نا، سیٹ کے ساتھ بری میں چڑھا دیں گے یا تم منہ دکھائی میں دو گے؟ دیبا نے ایک روز دیور سے پوچھا۔ شادی میں 2 ماہ رہ گئے تھے۔ دیبا زیور کی طرف سے مطمئن تھی۔ سونے کا ایک سیٹ بنوا لیا تھا، اور افتخار کی دلہن کے لیے اماں کے جڑاؤ کنگن الماری میں سیف میں محفوظ تھے۔ یہ الماری شروع سے ہی افتخار کے استعمال میں تھی۔ تم وہ کنگن نکال دو تو میں پالش کروا لوں، نئے ہو جائیں گے۔ کافی عرصہ ہو گیا رکھے رکھے، نہ جانے کیسے ہو رہے ہوں گے۔ دیبا بھابھی اپنی دھن میں مگن بولتی رہی۔ بھابھی، افتخار نے جھجک کر انہیں دیکھا۔ وہ کنگن اب نہیں رہے؟ کیا مطلب؟ دیبا بھابھی اس کی بات سن کر بھونچکا رہ گئی۔ بیچ دیے تھے، افتخار نے مختصراً جواب دیا۔ کب؟ دیبا بھابھی نے بے اختیار پوچھا، اور پھر اچانک انہیں یاد آ گیا کہ افتخار نے یہ کنگن کب بیچے تھے۔ تم نے انہیں کیوں بیچا افتخار؟ وہ تو اماں نے بڑے شوق سے تمہاری دلہن کے لیے رکھے تھے۔ دیبا بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہی کنگن کے حوالے سے وہ اماں سے کتنا مذاق کیا کرتا تھا۔ پھر اماں جی، یہ کنگن میری دلہن کے ہیں نا؟ وہ میری پر زور دیتا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ تیری دلہن کے لیے رکھے ہیں میں نے۔ اماں اپنی کلائیوں میں پڑے اس زیور کو اور بیٹے کو بڑی چاہت سے دیکھتیں، اور بھابھی کہہ رہی تھی کہ یہ کنگن انہیں دے دیے جائیں۔ خبردار اماں جی، جو مجھ پر یہ ظلم کیا۔ وہ لاڈ میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا۔ چل پرے ہٹ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دھکیلتیں۔ وہ بیچاری تو کبھی کچھ نہیں کہتی تو اسے فضول اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ ماں اس کا یہ مذاق خوب سمجھتی تھیں۔ یہ سب چیزیں زندہ انسانوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتی بھابھی صاحبہ، افتخار مسکراتے ہوئے بولا۔ میں جب اپنی چوڑیاں دے رہی تھی تو تم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہمارے والدین بڑے ارمانوں سے ہمیں یہ سب دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اماں کا بھی تو بہت ارمان تھا تمہاری دلہن لانے کا اور اسے یہ زیور چڑھانے کا، بھابھی نے شکوہ آمیز لہجے میں کہا۔ ان کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا، اللہ دے گا، اس سے بھاری زیور بنوا دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو جیسے تیسے کام چلا لیں، سیٹ کا انتظام تو ہو گیا نا، کافی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنی چوڑیاں مہوش کو چڑھا دوں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئی۔
بھابھی پلیز آپ میرے اس معمولی سے اظہار کو ضائع نہ کریں۔ بھائی جان نے ہمیں باپ بن کر پالا ہے، ان کے لیے تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو ایک اولاد اپنے باپ کے لیے کرتی ہے۔ آپ اپنی چوڑیاں سنبھال کر رکھیں، بلکہ سنبھال کیوں رکھیں، انہیں پہنے آپ کی ساس نے بڑے ارمانوں سے چڑھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور دے گا، میں بعد میں مہوش کو اس سے بھاری زیور بنوا دوں گا، افتخار نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، دیبا بھابھی کی سمجھ میں جیسے اس کی بات آ گئی، مگر شادی کے موقع پر انہوں نے اپنی 2 چوڑیاں مہوش کو منہ دکھائی میں دے دی تھیں۔ بھابھی آپ کو میں نے منع کیا تھا نا؟ افتخار نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ اب وہ تحفہ دے چکی تھی، افتخار انہیں واپس نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے احتجاج ضرور کیا۔ یہ لو بھائی تمہاری چائے۔ دیبا نے افتخار کو چائے کا مگ پکڑایا۔ جیو میری بھابھی، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دکھائے۔ افتخار نے مگ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے انہیں دعا دی۔ نمرا نے پھرتی سے برتن سمیٹے، ٹیبل صاف کی اور برتن دھونے کھڑی ہو گئی۔ لاؤ تمہارا سامان رکھ دوں۔ دیبا بھابھی باکس کھول کر بوتلیں اور اچار نکالنے لگی۔ میں بھی کروا دیتی ہوں، مہوش اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے رہنے دو، میں کر لوں گی، تم آرام کرو، اگر کوئی چیز نہیں ملی تو پوچھ لوں گی، تم جا کر لیٹو، یہ کمر کی تکلیف بڑی بری ہوتی ہے، میں بھی بھگت چکی ہوں۔ دیبا بھابھی نے اسے کچن سے باہر کیا۔ مہوش چپ چاپ آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ جان بچی سو لاکھوں پائے، افتخار نے اسے چھیڑا۔ بھابھی آ گئیں، بس اب مہارانی کے عیش ہیں، یہ آرام کریں وہ کام کریں، فالتو باتیں مت کریں۔ مہوش نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ افتخار دیبا بھابھی کے حوالے سے اسے یوں ہی تنگ کرتا تھا کہ دیبا بھابھی نے اسے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ مہوش تم نے یہ اتنا مہنگا سیٹ گھر میں نکالا ہوا ہے؟ دیبا بھابھی کرسٹل کے مہنگے اور نفیس جگ گلاس کا سیٹ استعمال میں دیکھ رہی تھی تو کئی بغیر نہ رہ سکیں۔ ارشین اور ابرار آئے تھے نا پچھلے ہفتے، تب نکالا تھا، مہوش نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ جب سے اب تک نکلا ہوا ہے، اللہ کی بندی، اتنا مہنگا سیٹ ہے جب بھی اٹھا کر رکھ دیتی، اتنے گلاس ویسے ہی نکلے ہوئے ہیں، تم 4 افراد، تمہیں کیا درجن بھر گلاس چاہیے؟ دیبا بھابھی دھلے ہوئے جگ گلاس خشک کرتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، بس میں نے سوچا کہ ٹھہر کر رکھ دوں گی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ارشین کے کچن کے کاؤنٹر پر تو اس سے زیادہ مہنگے والے گلاس روزمرہ کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ لائٹ کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں چلی گئی، مہوش نے موضوع بدلا۔ کوئی نئی بات ہے؟ دیبا بھابھی مسکرا دیں۔ یہ بات نہیں جاتی تو روز ہے، مگر اس وقت تک آ جاتی ہے۔ مہوش نے دیوار گیر گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، آ جائے گی، تسلی رکھو، ویسے تمہاری بالکنی سے بڑی اچھی ہوا آتی ہے۔ ہاں آتی تو ہے، مگر اے سی کی ایسی بری عادت پڑ گئی ہے، اچھا خاصا یو پی ایس چل رہا تھا، اس کی بیٹری بھی خراب ہو گئی، اب اس کے لیے 6-7 ہزار چاہیے، ہو سکتا ہے افتخار اگلے مہینے لے آئیں۔ مہوش کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بجلی آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ لائٹ آ گئی، مہوش نے بآواز بلند خدا کا شکر ادا کیا اور ڈرائنگ روم کی طرف چلی۔ پوری پاکستانی قوم دن اور رات میں جانے کتنی بار یہ شکر ادا کرتی ہوگی، ہے نا؟ دیبا بھابھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ بھابھی ادھر ڈرائنگ روم میں آ جائیں، میں نے اے سی آن کر دیا ہے، سچ بڑے مزے کی نیند آئے گی۔ مہوش انہیں بلانے لگی۔ افتخار تو لاؤنج میں لیٹے خراٹے لے رہے تھے، نمرا میگزین کھول کر بیٹھی تھی۔ اب سونے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، اور ویسے بھی اے سی میں لیٹنے بیٹھنے یا سونے کے بعد باہر دھوپ اور گرمی کی شدت اور بھی دگنی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ دیبا بھابھی کام ختم کر کے ڈرائنگ روم میں آن بیٹھی۔ تمہارے ہاں تو اتنی اچھی ہوا آتی ہے، 4تھ فلور ہے، ہوا ہی ہوا، پھر اے سی لگانے کی کیا تک تھی؟ بجلی کے بل پہلے ہی کیا کم آ رہے تھے جو تم نے اور خرچہ بڑھا لیا۔ دیبا بھابھی ہر معاملے میں کفایت شاری کو مد نظر رکھتی تھیں، اور مہوش ارشین کے نقش قدم کو ارشین کا فلیٹ 5 کمروں پر مشتمل تھا اور اس میں 4 اسپلٹ اے سی لگے تھے، جتنے بھی مہمان آ جائیں سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا ہو کر نہیں بیٹھنا پڑتا تھا، ہر جگہ اے سی کی ٹھنڈک کے مزے لے سکتے تھے۔ مگر دیبا بھابھی سے اس بارے میں کچھ کہتی تو ایک لیکچر ہی سننے کو ملتا، اس لیے وہ موضوع بدل کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بڑا سا آنگن تھا جس میں کھڑا آم کا درخت پہلے سے بھی زیادہ گھنا ہو گیا تھا، کتنی ہی شاخیں آنگن کی دیواریں پھاند کر گلی میں اور کمروں کی چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مہوش کی نظریں حسب عادت درخت کے اوپر ہی پڑیں، جہاں شاخوں پر کہیں کہیں ہری کیریاں اور کہیں پیلے ہوتے آم جھانک رہے تھے۔ آموں کے پکنے کا موسم تھا، تاجروں نے تو مصنوعی طریقے سے آم پکا کر وقت سے پہلے ہی منڈیوں میں پہنچا دیے تھے، مگر جو مزہ اس درخت کی کیریوں اور آموں کا تھا وہ بازار میں ملنا محال تھا۔ السلام علیکم، مہوش نے دیبا بھابھی کو دیکھ کر سلام کیا، جو سامنے ہی باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ چھٹی کا دن تھا، اظہار بھائی بھی گھر پر تھے۔ افتخار اپنے بھائی کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ بچوں کا پرانا محلہ تھا جو چھوڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ان کے دوست اور دلچسپی کے کھیل گلی میں تھے، لہٰذا شربت پی کر دونوں گلی میں نکل گئے۔ ارے شام تو ہونے دو، اتنی گرمی میں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ مہوش نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ بچے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ مما پھر آپ جانے کی جلدی کریں گی، ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ دیبا بھابھی کا عمر بھی تھا، جو ان کا ہم عمر اور ہم جولی تھا۔
بھلا بتاؤ، اتنی گرمی میں یہ لوگ گلی میں کرکٹ کھیلیں گے؟ مہوش نے عمر کو بیٹ بال لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ بچوں کو کھیل کود میں گرمی سردی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ 4:30 تو بج رہے ہیں، دھوپ تھوڑی سی رہ گئی ہے، ختم ہو جائے گی۔ دیبا بھابھی لاپرواہی سے بولی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں کی صحت کی طرف سے، کہیں بیمار نہ پڑ جائیں۔ مہوش بچوں کے معاملے میں بڑی حساس تھی۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی، ہم غریبوں کے بچے اسی طرح کڑکتی سردی اور چلچلاتی دھوپ میں کھیل کود کر بڑے ہوتے ہیں۔ بچوں کو جتنا زیادہ نازک مزاج بناؤ گی، اتنا ہی ان میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہوگی، دیبا بھابھی نے سمجھایا۔ پھر بھی احتیاط تو ضروری ہے نا؟ مہوش نے اٹھ کر پنکھے کی رفتار تیز کی۔ پیڈسٹل فین کی ہوا بہت ٹھنڈی نہیں تو بہت گرم بھی نہیں تھی، مگر بہرحال کچھ عرصے میں ہی اے سی کی ٹھنڈک کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ پنکھوں کی ہوا اب اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ ہائے بھابھی، آج گرمی بہت ہو رہی ہے نا؟ مہوش نے جگ میں رکھی لسی اپنے گلاس میں مزید انڈے لی۔ آج نہیں، پچھلے 2-3 روز کے مقابلے میں تو آج کا ٹمپریچر کم ہے۔ تم دھوپ اور گرمی میں اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، اس لیے تمہیں لگ رہی ہوگی، دیبا بھابھی بولی۔ ہو سکتا ہے، مہوش نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ ارے یہ بائک کیا دوسری لی ہے؟ دیبا بھابھی کی نظر صحن میں ایک طرف کھڑی افتخار کی موٹر سائیکل پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ ہاں نا، پرانی بیچ کر 20,000 اور ملا کر یہ والی خریدی ہے، مہوش نے لسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے انہیں بتایا۔ وہ والی موٹر سائیکل کیا خراب ہو گئی تھی؟ پچھلی بار تم لوگ آئے تو اچھی بھلی تھی، دیبا بھابھی نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، ویسے تو صحیح تھی، رنگنگ کنڈیشن میں تھی، مگر پرانی بہت ہو گئی تھی، دیکھنے میں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے افتخار سے کہا کہ چلو 4 وہیل تو ابھی نصیب میں نہیں، تو یہ 2 پہیوں والی گاڑی ہی ذرا ڈھنگ کی لے لیں۔ مہوش نے آخری گھونٹ پی کر گلاس تپائی پر رکھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں میاں بیوی بھی خوب ہو، اچھی بھلی موٹر سائیکل بیچ کر 20,000 پھونک کر دوسری لی ہے۔ پیسے تھے تو کوئی گولڈ کی چھوٹی موٹی چین ہی لے لیتی، بائک سے تو کام چل ہی رہا تھا۔ دیبا بھابھی حسب عادت اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکیں۔ گولڈ کی چین دے کر تو یہ بائک لی ہے، مہوش نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بتا گئی۔ شاباش ہے تم پر، کوئی اشد مجبوری ہو تو گولڈ کی چین بیچنا سمجھ میں آتا ہے۔ اب فضول میں تم نے اپنی چین بیچ دی، سونے کی قیمت دیکھ رہی ہو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اب وہی چیز خریدنے جاؤ تو دام کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ افتخار کو کیا کہوں، تمہیں ہی ذرا عقل سے کام لینا چاہیے، گھر تو عورت ہی بناتی ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کا ڈھنگ اختیار کیا تو آگے چل کر تمہیں ہی مشکل ہوگی، خدا نخواستہ۔ بجائے اس کے کہ بچت کر کے کچھ رقم اپنے پاس رکھو کسی بھی اچھے برے وقت کے لیے، تم ہاتھ میں آئی ہوئی چیزیں بھی گنوا رہی ہو۔ دیبا بھابھی بولتے بولتے سانس لینے کو رکی تو مہوش کو موقع مل گیا۔ چھوڑیں نا بھابھی، یہ اور بنوا دیں گے، چند مہینوں کی بات ہے بس، مہوش لاپرواہی سے بولی۔ دیکھو تم دونوں میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہو، جو بات تم لوگوں کے حق میں بہتر لگتی ہے کہہ دیتی ہوں۔ دیبا بھابھی نے کئی بار کی کہی گئی بات کو پھر دہرایا۔ اچھا یہ بتائیے پکا کیا رہی ہیں؟ مہوش نے موضوع بدلا۔ تمہاری پسندیدہ کڑھی چاول اور کوفتے۔ ہائے، میرا اتنا دل چاہ رہا تھا آپ کے ہاتھ کی کڑھی کھانے کو، مہوش نے چٹکارا بھرا۔ ہاں، اس روز تم نے باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا، میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب تم آؤ گی تو پکاؤں گی۔ اچھا تم آرام کرو، میں ذرا کچن سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ لسی کے 2 گلاس پی کر مہوش پر سستی اور غنودگی چھا رہی تھی۔ پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا، اب ہو گیا ہوگا، چولہا بند کر کے آ جاؤں، پھر ٹھنڈا ہونے میں بھی ٹائم لگے گا۔ گرمیوں میں صبح شام 2 بار پانی ابال کر مٹکے اور کولر میں بھرتی ہوں، سردیوں میں تو خیر اتنا استعمال نہیں ہوتا، مگر گرمیوں میں تو تمہیں پتہ ہی ہے پانی کتنا پیا جاتا ہے۔ دیبا بھابھی کھڑے کھڑے بھی تفصیل بتا گئیں۔ آپ ابھی تک پانی بوائل کر کے استعمال کرتی ہیں، چھوڑیں، اتنے جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، منرل واٹر کی بڑی بوتلیں منگوا لیا کریں، مہوش نے انہیں مشورہ دیا۔ نہیں بابا، ہمیں یہ بازار کی منرل واٹر سمجھ میں نہیں آتے، ہم اپنے اسی پرانے طریقے میں خوش ہیں، پانی بوائل کیا، تھوڑی سی پھٹکری ملائی اور ٹھنڈا کر کے استعمال کر لیا، بالکل صاف شفاف پانی ملتا ہے، تمہارے ان منرل واٹر سے تو بہتر ہوتا ہے جن کی بعض بوتلوں میں پانی کے ساتھ کچرا بھی نکلتا ہے۔ دیبا بھابھی ہنسنے لگی اور مہوش خفیف سی ہو گئی۔ پچھلے دنوں منرل واٹر کی ایک بوتل میں کافی گندا پانی تھا، کچرے کے ذرات صاف نظر آ رہے تھے۔ افتخار دکاندار کو واپس کرنے گیا اور شکایت کی تو اس نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ مال تو آگے سے آتا ہے، میں وہاں کمپلین پہنچا دوں گا۔ مہوش نے یہ قصہ خود ہی دیبا بھابھی کو سنایا تھا، اس تبصرے کے ساتھ کہ اب کس چیز کا اعتبار کریں، پانی بھی ملاوٹ سے پاک نہیں۔ دیبا بھابھی تو کمرے سے نکل گئی، مہوش غنودگی کے عالم میں تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ ابھی پوری طرح نیند کی وادیوں میں کھو بھی نہیں پائی تھی کہ بجلی غائب ہو گئی۔ اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے اوقات ان لوگوں کے علاقے سے مختلف تھے، اسی لیے مہوش کو خیال ہی نہیں رہا کہ اب بجلی جانے والی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے! پنکھے کی رفتار کم ہوتے ہی وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی اور بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا، یہ وہی مصیبت ہے
جو پوری پاکستانی قوم روزانہ رات دن بھگت رہی ہے۔ دیپا بھابھی اندر آتے ہوئے بولی، اور پتہ نہیں ہم کب تک اسے بھگتیں گے۔ مہوش بیزاری کے عالم میں اٹھ کر اپنے بال سمیٹنے لگی۔ گرمیوں میں تو چوٹی بھی اتنی بری لگنے لگتی ہے، دل چاہتا ہے بال کٹوا لوں۔ ہائے پاگل ہو رہی ہو کیا؟ اتنے پیارے بال ہیں تمہارے ماشاءاللہ سے، کبھی بھول کر بھی مت کٹوانا، لوگ تو ترستے ہیں ایسی ناگن جیسی چوٹی کے لیے۔ دیپا بھابھی اس کی بات کو سچ سمجھتے ہوئے جلدی سے بولی تو مہوش مسکرانے لگی۔ ارے ایسے ہی بھول رہی ہوں گرمی سے گھبرا کر، اپنے بالوں کو تو میں نے کٹوانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے تو آپ کے دیور صاحب ہی میرا حشر نشر کر دیں گے۔ چلو باہر آ جاؤ، گرمی میں تو یہاں نہیں بیٹھا جائے گا۔ اوپر چلو گی؟ دیپا بھابھی پوچھنے لگی۔ یہی ٹھیک ہے، یہاں بھی بڑی اچھی ہوا آتی ہے۔ مہوش آم کے گھنے درخت کے سائے میں پڑے تخت پر نیم دراز ہو گئی، جس پر ہمیشہ کی طرح کیز پر چادر بچھا کر گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ افتخار اور اظہار اوپر چھت پر جا رہے تھے۔ اس وقت تک دھوپ کافی ڈھل چکی تھی، مگر وہاں کمرے اور برآمدہ بھی تھا جہاں بڑی اچھی ہوا آتی تھی۔ اس سے اوپر والا پورشن مہوش اور افتخار کا تھا، جو انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ مہوش ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا مزہ لیتے ہوئے پھل سے لدی شاخوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر سے جب آم اترتے تو سب کے حصے لگا کر بھیجے جاتے تھے۔ دیپا بھابھی سامنے کچن میں مصروف تھی۔ کڑی تو وہ کب کی چڑھا چکی تھی، اب سل پر کوفتوں کا قیمہ پیس رہی تھی، ساتھ ساتھ مہوش سے باتیں بھی جاری تھیں۔ آپ کا پرنٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، لون بھی کافی نرم والی ہے، گرمیوں میں تو اس کے علاوہ کچھ پہننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مہوش ان کے سوٹ کی تعریف کر رہی تھی۔ آج کل تو لون کے سوٹ بھی ہم غریبوں کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں۔ سب سے سستا سوٹ بھی 500 سے کم کا نہیں ہے۔ یہ کٹ پیس میں سے لیا تھا میں نے، قیمت میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تھان سے بناؤ یا کٹ پیس سے، بس کٹ پیس میں لون اچھی طرح مل جاتی ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہی بہت ہے۔ مہوش گہری سوچ میں گم ہو رہی تھی۔ وہ جو سوٹ پہن کر آئی تھی اس نے 1500 کا لیا تھا، مگر لون پھر بھی اسے ویسی نہیں ملی جیسے وہ چاہ رہی تھی۔ اپنے سوٹ کے مقابلے میں اسے بھابھی کا سوٹ ہی بہتر لگ رہا تھا۔ مجھے بھی 2 سوٹ لا دیجیے گا کٹ پیس میں سے، گھر میں پہننے کے کام تو آ جائیں گے، مہوش ان سے کہنے لگی۔ ہاں ہاں تو اور کیا، گھر میں پہننے کے لیے کیا یہ کپڑے برے ہیں؟ کہیں آنے جانے کے لیے 2-3 اچھے سوٹ بنا لو، مگر اس بار تو ایک سوٹ بھی ذرا ڈھنگ کا بن جائے تو غنیمت ہے۔ اللہ جانے یہ مہنگائی کا طوفان کہاں جا کر تھمے گا۔ دیپا بھابھی نے ایک عام خاتون خانہ کی حیثیت سے تشویش کا اظہار کیا، جو ہر پاکستانی کی زبان پر رہتا ہے۔ یہ تھمنے والا طوفان نہیں ہے، ہم سب کو بہا کر ہی لے جائے گا۔ مہوش بھی ان کے ساتھ تبصرے میں شریک ہو گئی۔ اب تو وہ اکثر ہی اس مہنگائی اور اخراجات کے ہاتھوں پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے ارشین کا خیال آیا، اس کے گھر اور لائف سٹائل کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کہیں مہنگائی بھی ہے۔ وہ تو گھر میں بھی 2-2.5 ہزار سے کم کے جوڑے نہیں پہنتی۔ مہوش نے سوچا، کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ بھابھی وہیں تخت پر آ بیٹھی تھی، اپنے سامان سمیت۔ وہ کوفتوں میں ہرا مسالہ ملا کر اب ان کی گولیاں بنا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ ملک میں کہیں مہنگائی بھی ہے۔ مہوش نام لیے بغیر گول مول انداز میں بولی۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آج کل حلال کمائی میں اللہ تلے کرنا اور پیسہ پھونکنا کسی کے بس کی بات نہیں، دیپا بھابھی بولی۔ ہاں، مہوش نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ بچے ابھی تک نہیں آئے، کب تک کھیلیں گے؟ اچانک اسے بچوں کا خیال آیا، اب وہ جب ہی گھر میں گھسیں گے جب لائٹ آئے گی۔ بے فکر رہو، آدھ پون گھنٹے میں لائٹ بھی آ جائے گی اور بچے بھی، انہوں نے تسلی دی۔ اور انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، جب تک ان کے سارے کوفتے بن کر تیار ہوئے آدھ گھنٹے بعد لائٹ بھی آ گئی اور بچے بھی۔ یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے؟ مہوش چیخ پڑی۔ بچے بیٹ بال ہاتھ میں اٹھائے گھر میں داخل ہوئے تو پسینے دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ کھیل میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جاؤ تم لوگ جا کر نہا لو، دیپا بھابھی نے بچوں کو ہدایت دی اور عمر کے 2 شلوار کرتے شہری اور رافع کے لیے نکال دیے۔ تینوں ایک ایک کر کے نہا لیے تو فریش ہو گئے۔ دیپا نے ایک بار پھر بچوں اور بڑوں سب کے لیے لسی بنائی اور پھر پھرتی سے کھانا پکانے کا کام نپٹانے لگی۔ کوفتوں کے سالن کے لیے مسالہ تیار تھا، جلدی جلدی سے بھون کر گریوی بنائی۔ کڑی دوپہر سے بھی پہلے سے چڑھائی ہوئی تھی، وہ اب تقریباً پک چکی تھی۔ اس میں پکوڑے بنا کر ڈالے اور تڑکا لگا دیا، اب صرف چاول اور روٹیاں بنانے باقی تھے۔ یہ دونوں کام وہ مغرب کے بعد کرتی۔ ابھی تو عصر کی اذان ہوئی تھی، تینوں بچے نہا چکے تھے تو وہ بھی نہانے گھس گئی۔ غسل کر کے عصر کی نماز پڑھ کر صحن میں آئی تو نمرہ معمول کے مطابق صحن کی صفائی اور دھلائی سے فارغ ہو چکی تھی۔ صاف ستھرا صحن دھلائی کے بعد چمک بھی جاتا تھا اور ٹھنڈا بھی ہو جاتا تھا۔ تخت پر گاؤ تکیے لگا کر اندر سے کرسیاں لا کر بھی وہیں رکھ دی تھیں۔ گرمیوں کی شاموں میں محفل یہیں جمتی تھی۔
اب تم بھی نہا لو اور نماز پڑھ لو، دیبا نے بیٹی کو ہدایت دی۔ اتنے میں اظہار اور افتخار بھی بچوں سمیت عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آ گئے۔ بھابھی چائے بنا لیں جلدی سے، افتخار نے آتے ہی فرمائش کی۔ یا اللہ، آپ کو اتنی گرمی میں بھی چین نہیں ہے؟ مہوش نے شوہر کو گھورا۔ بس جیسے ہی چائے کا کپ ملے گا ویسے ہی چین آ جائے گا۔ افتخار نے مزے سے کرسی پر بیٹھ کر پاؤں آگے پھیلا لیے۔ گرمی میں انسان ٹھنڈی چیزیں کھاتا پیتا ہے کہ کچھ سکون ملے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ گرم پانی کیوں اچھا لگتا ہے؟ مہوش افتخار کے بار بار چائے پینے کی عادت سے کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتی تھی۔ بیگم، گرمی کا علاج گرمی سے ہی کیا جاتا ہے۔ چائے گرمی کو مارتی ہے، اس لیے تو ہر عقل مند انسان سردی، گرمی، خزاں، بہار کسی موسم میں اسے ترک کرنے کا گناہ نہیں کرتا۔ افتخار کی بیگم کے ساتھ نوک جھونک جاری تھی کہ بھابھی چائے لے آئیں۔ یہ لو بھیا، تم اپنا چین اور سکون پکڑو، ہم اپنے سکون کا انتظام کر رہے ہیں۔ دیبا بھابھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نمرا بڑا سا تربوز فریج سے نکال کر لے آئی۔ بھابھی نے اسے کاٹ کر ٹکڑے کیے، اس میں چینی، پسی ہوئی کالی مرچیں اور تھوڑا سا نمک ملایا اور سب کے لیے نکالنے لگی۔ آپ چیزوں کو بڑی حفاظت سے رکھتی ہیں، کتنی پرانی تھالی ہے یہ؟ مہوش اپنی ساس کے زمانے کی تانبے کی تھالی تب سے بھابھی کے پاس دیکھ رہی تھی جب سے وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ ساس کے دور کی بیشتر اشیاء، خاص طور پر برتن، بھابھی کے پاس محفوظ تھے۔ وہ بڑی احتیاط سے اشیاء کو استعمال کرتی تھی۔ بڑی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، آخر یہ ہمارے اتنا کام آتی ہیں۔ بھابھی مسکرائیں۔ میرے تو جہیز کے اتنے سارے برتن پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر ہو گئے۔ ملیمن کا ڈنر سیٹ تو سمجھے ختم ہی ہو گیا، اور چینی کا ڈنر سیٹ بھی تقریباً آدھا رہ گیا۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، بچوں والے گھر میں چینی اور شیشے کے قیمتی برتن روزمرہ استعمال میں نہیں چلتے۔ تم نے اپنے سارے برتن تو روزانہ کے استعمال میں رکھے ہوئے تھے، ٹوٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اپنے گھر میں تو اسٹیل کے برتن بھی چل جاتے ہیں۔ اپنی آسانی اور جیب دیکھو، کوئی دوسروں کے آگے دکھاوا تھوڑی کرنا ہے۔ بھابھی تربوز کھاتے کھاتے بولیں۔ تربوز ختم ہوا تو نمرا برتن کچن میں لے گئی اور فوراً دھو دھا کر رکھ دیے۔ اچانک افتخار کو کچھ یاد آیا۔ ابرار اپنی بیٹی کی سالگرہ کرنے کو کہہ رہا تھا، کوئی بڑی تقریب کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، سنا تو تھا، دونوں میاں بیوی آئے تھے، کچھ دن پہلے ذکر تو کر رہے تھے، شاید کسی ہوٹل میں کرنے کا پروگرام ہے۔ دیبا بھابھی نے بتایا۔ ارشین بتا رہی تھی کہ قریبی رشتہ داروں کو مدعو کرنے کا سوچا ہے، تب بھی 200 سے اوپر کی لسٹ بن رہی ہے، 100 افراد کے قریب ان کے میکے والے اور تقریباً اتنے ہی سسرالی۔ دیبا بھابھی مزید بولیں۔ بڑی مہنگی تقریب نہیں ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کسی اچھے ہوٹل میں ہی پارٹی ہوگی۔ ارشین کی چوتھی بھی تو پی سی میں ہوئی تھی۔ مہوش یوں ہی کہنے لگی۔ مہنگی ہو یا سستی، ان کی خوشی ہے، جیسے چاہے کریں، جہاں افورڈ کر سکتے ہیں وہیں کریں گے۔ دیبا بھابھی لاپرواہی سے بولیں۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، نہ کسی کی حیثیت سے مروب ہوتی تھی، نہ رشک نہ حسد۔ ایک عجب بے نیازی تھی ان کی ذات میں، بس اپنے کام سے کام اور سب سے پرخلوص تعلقات اور روابط رکھنا۔ تم کن خیالوں میں گم ہو گئی؟ مہوش کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ عبیرہ کی سالگرہ پہ تحفہ کیا دوں گی، یہ تو بڑا لمبا خرچہ ہو جائے گا۔ مہوش کے چہرے پر پریشانی کے آثار چھلکنے لگے۔ توبہ ہے تم سے تو، میں سمجھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بھابھی بھی ہنسنے لگی۔ آپ کو فکر نہیں ہو رہی؟ مہوش نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ جب تقریب ہوگی، دعوت آئے گی، تب دیکھا جائے گا، جو گنجائش ہوگی دے دیں گے۔ دیبا بھابھی کے مسکراتے چہرے پر سکون اور اطمینان کا وہی سمندر موجود تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ پھر بھی کم سے کم گولڈ کی چیز تو دینی ہوگی نا؟ مہوش کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کم سے کم گولڈ کی چین، اس کا مطلب کہ زیادہ سے زیادہ ڈائمنڈ دینا پڑے گا۔ بھابھی مہوش کی باتوں پر یوں ہنس رہی تھی جیسے وہ کوئی بچگانہ باتیں کر رہی ہو۔ اللہ بھابھی، میں سیریس ہوں، دیکھے نا، ارشین کی شادی پر، پھر عبیرہ کے عقیقے پر اس کے میکے والوں کی طرف سے گولڈ کے ساتھ ساتھ ڈائمنڈ جیولری بھی ملی تھی، اب بھی ایسے ہی گفٹس ملیں گے۔ ہمیں بھی تو ان کی حیثیت دے کر کچھ ایسی ہی چیز دینی ہوگی جو نظر میں آئے۔ مہوش اپنی دانست میں بڑے پتے کی باتیں کر رہی تھی، مگر اس کی یہ بات سن کر دیبا بھابھی یکلخت سنجیدہ ہو گئیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ارشین اور ابرار کی مالی حیثیت ہم سے بھی کم ہوتی تو ہم 250-300 یا 400-500 تک کا تحفہ دے کر ان پر احسان کر دیتے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مہوش خجل سی ہو گئی۔ بھی بنو، ہمارے لیے مسائل کے پہاڑ اسی لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنی حیثیت اور گنجائش دیکھنے کے بجائے دوسرے کی حیثیت دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ تمہارے لیے مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ زیادہ فالتو چکروں میں مت پڑو، اور کسی بھی چیز کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تقریب ہوگی، اپنی جیب دیکھ کر کوئی تحفہ لے لینا۔ ارشین کے میکے سے یا کہیں سے کچھ بھی آئے، وہ ان کی خوشی اور حیثیت، ہم اپنی خوشی اور حیثیت کے مطابق دے دیں گے۔ کوئی نام تھوڑی کرنا ہے، نہ کسی سے ریس لگانی ہے کہ اس نے کیا دیا ہے، ہم نے کیا دیا۔
دیبا بھابھی نے تفصیل سے سمجھایا۔ رات کا کھانا ہمیشہ کی طرح مزیدار تھا۔ بڑے کمرے میں نیچے دسترخوان لگا کر کھانا لگایا گیا تھا۔ کڑی، پکارے چاول، کوفتے، سلاد، رائتا، کیری کی چٹنی اور چپاتیاں۔ دیبا بھابھی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ پیٹ بھر جاتا ہے مگر نیت سیر نہیں ہوتی۔ مہوش نے اسٹیل کے نقشین جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بآواز بلند تعریف کی۔ بھابھی ایک دھیمی سے مسکراہٹ کے ساتھ سب سنتی رہیں۔ کھانے کے بعد آئس کریم کا دور چلا جو افتخار اور مہوش لائے تھے۔ واپسی پر بھابھی نے مہوش کے کہے بغیر اس کے لیے کڑی کا باؤل اور کیری کی میٹھی چٹنی پارسل بنا کر ہمراہ کر دی۔ مہوش نہال ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے جلدی جلدی بچوں کے یونیفارم اور افتخار کے کپڑے استری کیے۔ تھوڑی دیر بعد یہاں کی لوڈ شیڈنگ کی ٹائمنگ شروع ہو جانی تھی اور یہی ہوا۔ جیسے ہی وہ کپڑے استری کر کے فارغ ہوئی بجلی چلی گئی۔ افتخار اٹھ کر UPS کا تار لگانے لگا۔ خدا خدا کر کے بجلی آئی۔ وہ سب خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹے۔ بچوں کو ڈرائنگ روم میں سلا کر اس نے AC کی کولنگ چیک کی اور خود بیڈ روم میں آ گئی۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے بیڈ روم میں بھی اسپلٹ لگوا لیا تھا۔ ٹھنڈے کمرے کا مزہ لیتے ہوئے وہ بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ ایک بات سنیں، اس نے شوہر کو مخاطب کیا۔ دو سنا دو، مہوش کو جواب ملا۔ ویسے ہیں تو دو باتیں لیکن دونوں بہت اہم ہیں۔ مہوش سنجیدہ تھی۔ آپ کی ہر بات اہم ہی ہوتی ہے، کہیے کیا باتیں ہیں؟ افتخار نے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور ہمدن گوش ہو گیا۔ ایک تو مجھے عبیرہ کی سالگرہ کی فکر ہو رہی ہے، گفٹ بھی ٹھیک ٹھاک دینا ہے، پھر اپنی آپ کی اور بچوں کی تیاری، پارٹی کے حساب سے نئے کپڑے بنیں گے، کیا کروں؟ مہوش کی سنجیدگی پریشانی میں ڈھل رہی تھی۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی کچھ کیا ہے سوائے فرمائش کرنے یا حکم چلانے کے؟ افتخار مسکرایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہوش نے شوہر کو گھور کر دیکھا۔ مطلب چھوڑو، جب سالگرہ ہوگی تب دیکھا جائے گا، ابھی سے کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سالگرہ تو ہوگی ضرور، ہمیں تو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے نا، مہوش بڑے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ جب پارٹی ہوگی میں انتظام کر دوں گا، اب پلیز جلدی سے لائٹ آف کرو تاکہ میں آنکھیں بند کروں۔ افتخار کو لائٹ بجھائے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ ایک منٹ نا، دوسری بات تو سن لے، مہوش جھنجھلائی۔ ارشاد۔ افتخار نے ایک گہری سانس لی۔ ایک گاڑی لے لیں، مہوش نے بغیر کسی تمہید اور سابقہ علاقے کے توپ کا گولہ داغ دیا۔ چابی والی یا سیل والی؟ افتخار کا لہجہ بالکل سنجیدہ مگر سوال۔ ہر بات مذاق میں مت ڈالا کریں، بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، بائیک پر ہم چاروں کیسے سفر کرتے ہیں میں ہی جانتی ہوں، ہر لمحے ڈر لگا رہتا ہے۔ گاڑی اب ضرورت کی چیز بن گئی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ویسے بھی میں کون سا برانڈ نیو گاڑی کی بات کر رہی ہوں، کوئی سیکنڈ ہینڈ دیکھ لیں جس سے ابھی کام چل جائے، اللہ اور دے تو نہیں لے لیں گے؟ ٹھیک ہے دیکھیں گے مگر کچھ ٹائم لگے گا۔ افتخار نے نیم آمادگی کا اظہار کیا۔ وہ خود بھی کئی دنوں سے کسی سیکنڈ ہینڈ گاڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب بچے بڑے ہو رہے تھے اور بائیک پر ان چاروں کا ایک ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے رشتہ دار، حلقہ احباب اور تعلقات ماشاءاللہ اتنے وسیع تھے کہ آئے دن کہیں نہ کہیں جانا پڑ ہی جاتا تھا۔ چلو شکر ہے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ مہوش ذرا مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ بس عبیرہ کے گفٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ نیند کے آغوش میں جاتے جاتے وہ اسی فکر میں تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور دعائیں کر کر کے حلق اور زبان خشک ہو گئے تھے۔ یا اللہ میرے شوہر کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، انہیں صحت عطا فرما، انہیں ہر قسم کی معذوری اور بیماری سے محفوظ رکھ۔ مہوش کا رواں رواں انہیں دعاؤں میں مصروف تھا۔ ویسے تو افتخار کے لیے دعائیں کرنے والے اور بھی کئی لوگ تھے، مگر اپنے رفیق حیات کے لیے جو تڑپ اور دلسوزی مہوش کی دعاؤں میں تھی وہ شاید ہی کسی کی دعاؤں میں تھی۔ ہاں، دیبا بھابھی اور افتخار میں یہ تڑپ ضرور تھی۔ ایکسیڈنٹ ایسا زبردست تھا کہ گاڑی چکنا چور ہو گئی تھی۔ موازنہ طور پر افتخار کو جان لیوا چوٹیں نہیں آئی، مگر بائیں ٹانگ گھٹنے سمیت شدید متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن بتایا تھا۔ کل سے افتخار ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، اور ایڈوانس جمع کرانے کے بعد مہوش کی جو تھوڑی بہت جمع پونجی بینک میں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور بینک بیلنس کچھ ہوتا بھی کیسے جب سے وہ لوگ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کی ماہانہ بچت صفر تھی، پھر بھی افتخار اپنی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ رقم اکاؤنٹ میں چھوڑ ہی دیتا تھا کہ وقت بے وقت کام آ جائے گی، اور کسے علم تھا کہ یہ رقم اس طرح کام میں آئے گی۔ ابھی افتخار کو ایمرجنسی میں ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ ہوش میں تھا مگر اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنے یا باتیں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مہوش اندر گئی مگر بیڈ میں پٹیوں میں جکڑے افتخار کو دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں لب کھولے تو آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔
اگر تم اس طرح بیہیو کرو گی تو میں کبھی بھی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جلدی سے وہی پیاری والی اسمائل دو تاکہ میرے دل کو کچھ سکون ملے۔ افتخار کی آواز نہیں مگر الفاظ اور انداز وہی پرانے تھے۔ کم آن بیوی، تم لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو مجھے، اس طرح منہ بسورتی بیوی۔ بالکل نہیں چلے گی۔ مہوش کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا تھا، کتنی بار کہوں جان، مسکرا دو، جلدی کرو، شاباش۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نرس انجیکشن لگا کر گئی ہے، میرے سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ مہوش کے ہونٹ غیر ارادی طور پر مسکراہٹ کے انداز میں پھیلے مگر اس نے پھر بھینج لیے۔ ویسے یار ایک بات بتاؤں، سچ سچ؟ افتخار کا انداز رازدارانہ سا ہو گیا۔ یہاں کی نرسیں بڑی اچھی ہیں، سسٹر کہنے کو دل نہیں مانتا۔ افتخار جان بوجھ کر اس سے چھیڑ رہا تھا۔ مہوش مسکرا دی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا ہاتھ سہلاتی رہی۔ افتخار آہستہ آہستہ نیند کے آغوش میں جا رہا تھا۔ اسے سوتے ہوئے کتنی دیر یکٹک دیکھتی رہی۔ نرس آئی تو اس نے مہوش کو باہر بھیج دیا۔ آپ کے ہسبینڈ سو چکے ہیں، اب آپ بھی باہر آ جائیے پلیز، اس نے بڑی شائستگی سے مہوش سے کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر آ گئی جہاں دیبا بھابھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شیری اور رافع دونوں انہی کے گھر میں تھے۔ ابھی سب گھر والوں کو کھانا کھلا کر وہ مہوش کے لیے کھانا لائی تھیں۔ تھوڑا سا کھا لو، مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہوگی مگر یوں کب تک بھوکی رہو گی؟ چلو شاباش، بیٹھ جاؤ، میں کھانا نکالتی ہوں۔ دیبا بھابھی باسکٹ کھولنے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، مہوش ان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چلو، نہا دھو لو، ذرا فریش ہو جاؤ، آج تو ویسے بھی چھٹی ہے۔ اظہار رات تک یہی ہے، رات میں عرفان رک جائے گا۔ دیبا بھابھی نے مہوش کے چھوٹے بھائی کا نام لیا جو دیبا بھابھی کی چھوٹی بہن کا شوہر بھی تھا۔ گھر پہنچتے ہی مہوش نے پہلے نہا دھو کر ظہر کی نماز پڑھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ اتنے خشوع و خضوع اور یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو دیبا بھابھی کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے کھانا کھاؤ پھر کچھ اور باتیں کریں گے۔ انہوں نے پلیٹ میں چاول نکالے، رائتا اور سلاد اس کی طرف بڑھایا۔ وہ تہری بنا کر لائی تھی۔ مہوش بے دلی سے لقمے بنانے لگی اور چند لقمے کھا کر ہی اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانا کھا کر وہ برتن اٹھانے لگی۔ رہنے دو، میں کر لوں گی، تم لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ 2 دن سے پلک نہیں جھپکی، اللہ نے بہت رحم کیا ہے، آگے بھی کرے گا انشاءاللہ، دیکھنا۔ افتخار ایسے ٹھیک ہو جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیبا بھابھی جلدی جلدی برتن کھنگالتے ہوئے اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ مہوش نہ جانے انہیں سن بھی رہی تھی کہ نہیں۔ غائب دماغی کے ایسے عالم میں چلتی ہوئی وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ تھوڑی دیر سو جاؤ، کچھ تو آرام ملے گا۔ دیبا بھابھی بھی اس کے پیچھے پیچھے بیڈ روم میں ہی آ گئی مگر مہوش بیڈ پر لیٹنے کے بجائے الماری کا پٹ کھولے کچھ کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ دیبا بھابھی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھکن کے مارے ان کا بھی برا حال تھا، ان کی نیند بھی کہاں پوری ہوئی تھی۔ جمائیاں لیتی ہوئی وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں مہوش بھی بیڈ پر آ گئی اور ہاتھوں میں موجود جیولری باکس کھولنے لگی۔ کیا نکال رہی ہو؟ دیبا بھابھی اٹھ بیٹھی اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ذرا میرے ساتھ جیولرز تک چلیں۔ مہوش اپنے کڑے نکال رہی تھی جو افتخار نے شیری کی پیدائش کے بعد اسے بنوا کر دیے تھے۔ انہیں بیچنا ہے، مہوش نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ باختیار بھابھی کے منہ سے نکلا۔ رقم کی ضرورت ہے، مہوش نے آنکھیں جھکائے جھکائے کڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، بھابھی نے ایک گہرا سانس لیا۔ گاڑی خریدنے کے لیے میں نے اپنا ایک سیٹ بیچ دیا تھا، موٹر سائیکل بیچی اور کچھ لون لیا تھا افتخار نے آفس سے۔ 3 لاکھ روپے مٹی ہو گئے۔ گاڑی کی حالت تو اب ایسی ہے کہ اسکریپ میں ہی آ جائے گی مگر خیر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی، بہت زیادہ خطرناک چوٹیں نہیں آئی۔ مہوش ایکسیڈنٹ کے بعد سے اب ذرا کھل کر بھابھی سے بات کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے مہوش کا انکشاف سن رہی تھی۔ ان کا یہی خیال تھا کہ انہوں نے اپنی بچت سے یہ گاڑی لی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ موٹر سائیکل بیچ دی ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیور بیچ کر اور لون لے کر یہ کام کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی کام کرتے وقت اگر اپنے بزرگوں اور خیرخواہوں سے مشورہ لے لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ دیبا بھابھی تعجب سے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ابرار سے کہا تھا میں نے کچھ رقم کے لیے، کم سے کم اتنا کہ ان کے آپریشن کے لیے ایڈوانس جمع ہو جائے۔ مہوش کے حلق میں گولا پھنسنے لگا۔ بڑی دقت سے اس نے خود کو آگے بولنے پر آمادہ کیا اور مزید بتانے لگی۔ ابرار کی باتیں سن کر تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہا تھا اپنے قرضوں کی۔ حالانکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ابیرہ کی سالگرہ کے لیے کارڈ چھپنے جا رہے ہیں، 300 افراد کی پارٹی رکھ رہے تھے میٹروپول میں۔
میں نے کچھ کہا نہیں مگر شاید دل میں چور تھا، خود ہی صفائی پیش کرنے لگا کہ سالگرہ کینسل کر دی ہے، انتظام نہیں ہے اتنا، چھوٹی سی گھر پر ہی کریں گے۔ مہوش بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں اس سے ادار ہی مانگ رہی تھی، 1 سال کے اندر اندر لوٹا دیتی، مگر پریشان مت ہو، اللہ نے سب انتظام کر دیا ہے، دیپا بھابھی نے بڑے سکون سے کہتے ہوئے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ کیا مطلب؟ مہوش نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ تمہارے بھائی صاحب نے جمع کروا دیے ہوں گے، وہ رقم کا انتظام کر کے آئے تھے آج، دیپا بھابھی نے بڑے آرام سے اسے اطلاع دی۔ مہوش اتنی حیران ہوئی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا، وہ بس یک ٹک بھابھی کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم پریشان ہونا چھوڑ دو اور معاملات اللہ کے سپرد کر دو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ چلو اب یہ اپنی چیزیں اٹھا کر رکھو اور یہاں آ کر لیٹ جاؤ، اب تمہیں نہ جیولرز کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، اللہ بڑا کارساز ہے۔ بھابھی دوبارہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئیں۔ مگر یہ سب کیسے؟ مہوش کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم انتظام کرتے، بس سب اللہ کا کام ہے، ایسے ذرائع سے مدد کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ راشدہ آپا کے پاس کمیٹی تھی نا میری، وہ پرسوں ہی کھلی ہے، کل رات کو وہ کمیٹی اکٹھی کر کے پہنچا گئی تھی۔ آج تمہارے بھائی صاحب رقم لے آئے تھے ہسپتال جمع کرانے کے لیے۔ دیکھو ڈاکٹرز آپریشن کس دن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہی کر دیں، ویسے زیادہ خطرناک آپریشن نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ کامیابی کا امکان 90% ہے، انشاءاللہ افتخار پھر سے اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے گا۔ افتخار کو علم تھا کہ بھائی صاحب نے انتظام کر لیا ہے رقم کا؟ مہوش کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اسے اپنا آپ یوں ہلکا پھلکا لگ رہا تھا جیسے سر پر سے منو بوجھ کسی نے اتار کر رکھ دیا ہو۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ دوسرے تکیے پر لیٹ گئی۔ نیند تو اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اب خلوص و محبت ناپید ہو گئے ہیں، غلط کہتے ہیں، بے شک ایسے لوگ کم ہیں، مگر ہیں جو اثار کرنا بھی جانتے ہیں اور قربانی دینا بھی، جن کا خلوص ہر شک و شبے سے بالا تر اور محبت ہر مادی شے سے بلند ہے۔ مہوش دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ بھابھی نے غور سے مہوش کا چہرہ دیکھا۔ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی اس نیکی کا اجر تو اللہ ہی دے گا، ہم تو بس آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور یہ کوشش کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کا یہ قرضہ لوٹا دیں۔ شدت جذبات سے مہوش کی آواز بھر آ گئی۔ ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، یہ تمہاری ہی نیکی ہے جو آج تمہارے سامنے آئی ہے، بھابھی نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مہوش نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ جب ہم اللہ کی طرف سے آزمائش میں گر گئے تھے تو اللہ نے تمہیں ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ سمن کی شادی میں یا میرے گھر والوں میں سے کون بھول سکتا ہے؟ دیپا بھابھی نے ایک گہری سانس لی۔ ارے وہ ایسی کیا بات تھی، بس سمن کا نصیب ہمارے گھر میں لکھا تھا لہٰذا وہ وہیں آ گئی۔ مہوش مسکرا دی۔ یا اللہ ظرفی بھی ہر ایک میں نہیں ہوتی مہوش، کبھی کبھی تو بہت اپنے اور قریبی لوگ بھی زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، جلتی پہ تیل ڈال کر تماشا دیکھتے ہیں۔ ہم نے ان 10 دنوں میں جو کچھ سہا ہم ہی جانتے ہیں۔ بھابھی نے ایک گہری سانس لی۔ حالانکہ سمن کی شادی کو اب 5 سال ہونے کو آئے، مگر ان کو یہ کل کی ہی بات لگتی تھی جب سمن کی شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ان کے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سمن کا منگیتر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، والدین کے دباؤ میں آ کر سمن سے رشتہ تو جوڑ لیا، مگر شادی سے 2 ہفتے پہلے اس نے اپنی محبت سے نکاح کر لیا۔ سمن کے سسرال والے اتنے شرمندہ تھے کہ عاشرہ کی والدہ سمن کے گھر آ کر رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی۔ میرے آگے بھی بیٹیاں اور پوتیاں ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ کوئی اور بیٹا ہوتا تو سمن کو اسی سے بیاہ کر اپنے گھر لے جاتی، مگر کیا کروں، بڑھاپے میں یہ ذلت بیٹے کے ہاتھوں میں لکھی تھی۔ اس کمینے کو تو ہم نے گھر سے نکال دیا ہے۔ سمن کا اور آپ لوگوں کا سوچ کر راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں، بد دعا مت دیجیے گا۔ ہمیں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ مردود ایسی حرکت کر گزرے گا تو ہم کسی کی بہن بیٹی کی زندگی کیوں خراب کرتے۔ وہ بیچاری روتی جا رہی تھی، بولتی جا رہی تھی اور معافیاں مانگتی جا رہی تھی۔ بس بہن، نہ آپ کا قصور ہے نہ ہمارا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آزمائش آنی تھی سو آ کر رہی۔ ابو نے بڑے صبر اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ بھائی صاحب بن ماں کی بچی ہے، اللہ میری پکڑ نہ کرے، ڈرتی ہوں اولاد کے کرتوت کی سزا مجھے نہ ملے، بس آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں۔ جو اللہ کی مرضی آنٹی، آپ اتنا دل پر مت لیں، کیا پتہ اسی میں ہم سب کے لیے کوئی بہتری ہو۔ شادی کے بعد کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو ہم اور آپ کیا کر لیتے،
ابھی تو ہماری بہن ہمارے گھر پر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دیپا نے بھی باپ کی طرح صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ وہ بیچاری کچھ دیر اور بیٹھی اور رو دھو کر واپس چلی گئی، مگر اب رونے کا موقع ان کا تھا۔ کارڈ تقریباً بڑھ چکے تھے، تیاریاں بھی بس مکمل ہی تھیں، مگر اب کیا ہوگا؟ اب کیا کریں؟ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال چکرا رہا تھا، دماغ معاف ہو چکے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر دیپا نے ہی ہمت کی، ماں کی جگہ تو اب اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہی تھی۔ محلے میں اور پھر رشتہ داروں میں آہستہ آہستہ خبر پھیلتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ حقیقتاً افسوس کا اظہار کرنے آ رہے تھے اور کچھ محض تماشا دیکھنے۔ جتنے منہ تھے اتنی زبانیں۔ لڑکی کے کردار پر بھی انگیزش نمائی ہوئی کہ ضرور اس میں ہی کوئی خرابی ہوگی۔ دیپا سب کا سامنا کرتے کرتے اور بھانت بھانت کے سوالات کے جوابات دیتے دیتے تھک گئی تھی۔ باپ کا نیم مردہ چہرہ دیکھتی، بہن کا ہلکان وجود یا دوسرے بہن بھائیوں کے اترے ہوئے چہرے، اس پر مستزاد ہمدردی اور خیرخواہی کی آڑ میں ہر قسم کی باتیں۔ ہمت بس آخری حدوں پر تھی، جو اب اختتام پر تھی کہ مہوش اور افتخار فرشتہ بن کر مدد کو آ گئے۔ مہوش اپنے بھائی عرفان کا رشتہ سمن کے لیے لائی تھی۔ ان سب کے لیے یہ غیبی مدد ہی تھی، مگر پھر بھی دیپا شش و پنج کا شکار تھیں۔ سچ سچ بتانا مہوش، افتخار نے تو کہیں دباؤ نہیں ڈالا تم پر کہ؟ دیپا نے گہری سانس لیتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کام کسی کے دباؤ میں آ کر یا مجبور کرنے پر کیا جاتا ہے؟ مہوش نے الٹا ان سے سوال کیا۔ دیپا بھابھی خاموش ہو گئیں۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر مہوش کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھا۔ بھابھی، ہم آپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کی فیملی کو بھی، اور سمن کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی ہم سب دیتے ہیں۔ بس ہم نے یہی سوچا کہ اگر سمن کی جگہ ہماری کوئی بہن ہوتی اور آپ کی جگہ ہم ہوتے تو ہم پر کیا گزرتی۔ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، ہماری مالی حیثیت اور عرفان کی نوکری، تنخواہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر مناسب لگے تو ہاں کر دیں، یہ کوئی زبردستی یا مجبوری کا سودا نہیں، سب کی مرضی اور خوشی سے ہی بات بنتی ہے۔ مہوش اپنی بات کر کے خاموش ہو گئی۔ دیپا بھابھی بھی چپ تھیں، بس آنکھیں بھر آئیں اللہ کی بے پایاں رحمت اور کرم کا سوچ کر۔ 5 دن بعد اسی مقررہ تاریخ پر سمن بیاہ کر عرفان کے ہمراہ چلی گئی، مگر اس نیکی اور مدد کا چراغ ان سب کے دلوں میں ہمیشہ روشن رہا تھا۔ افتخار، اللہ کے واسطے میڈیسن تو ٹائم پر لے لیا کرو، آج صبح کی گولیاں پھر گول کر گئے۔ مہوش جھنجھلا کر شوہر سے مخاطب ہوئی۔ ابے یار، اب میں بالکل ٹھیک فٹ فاٹ ہوں، روزانہ سیڑھیاں اتر کر آتا جاتا ہوں، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں، پیدل چلتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے، کیا کرنا ہے فضول میں اتنی گولیاں کھا کر؟ افتخار نے سیڑھیاں اترتے ہوئے جواب دیا۔ آپ سے تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ مہوش بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ افتخار آفس چلا جاتا تو وہ نیچے کچھ دیر دیپا بھابھی کے پاس آ جاتی، کچھ دیر ان سے گپ شپ کر کے دوبارہ اوپر آتی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی، تاکہ بچے اسکول سے آئیں تو انہیں وقت پر کھانا ملے۔ افتخار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو اظہار انہیں اپنے گھر لے آئے، تاکہ ان کی دیکھ بھال میں آسانی رہے۔ ابھی وہ کسی کی مدد کے بغیر چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ مہوش نے فلیٹ خالی کر دیا تھا اپنے سامان سمیت، وہ دوبارہ اوپر اپنے پورشن میں آ گئی تھی۔ بے شک یہاں بہت ساری سہولیات نہیں تھی، مگر زندگی سادہ اور پرسکون تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے اس نے اخراجات پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا۔ اپنے سے برتر اب کسی کو بھی دیکھ کر نہ اس سے رشک آتا، نہ ہی اس کے جیسا بننے کی خواہش دل میں بیدار ہوتی۔ اپنی چادر میں پاؤں پھیلانا جو سیکھ لیا تھا۔ چند ہفتوں میں افتخار کی صحت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور چند مہینوں میں اس کے گھر کا بگڑا ہوا بجٹ بھی۔ سارے اللہ تلے اور فالتو اخراجات ختم کر کے دیپا بھابھی کے توسط سے ایک کمیٹی ڈال دی تھی، تاکہ اس سے اظہار بھائی اور بھابھی کا قرضہ اتار سکے۔ حالانکہ ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی تھی، مگر مہوش اور افتخار کو احساس تھا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر انہوں نے جو بچت کی ہے، اسے اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے بعد اب واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ بھابھی، ذرا میری قمیض تو کاٹ دیجیے گا، میں سی لوں گی، مجھ سے کٹنگ ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ مہوش تخت پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں پھر کاٹ دوں گی، بھابھی نے برتن دھوتے ہوئے جواب دیا۔ مہوش لیٹے لیٹے درختوں کی شاخوں پر پھدکتی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی، ہر قسم کی فکرات اور خوف و خدشات سے آزاد پرندے۔ آج کل اس کی زندگی بھی ایسی ہی سہل اور پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ اونچی اڑان کے شوق سے بازو شل کر دیے تھے، مگر اب اپنی پرواز اپنے بازوؤں کے مطابق کر کے ان لوگوں نے زندگی گزارنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔